جی جناب، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں کافی دنوں بعد ایک ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے جناب ایک اپنے لیے ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو ویڈیو بنانے کے لیے کہاں سے ٹائم ملتا۔ تو آج خیر میں نے کہا چلو ایک مختصر سی ویڈیو بنا لی جائے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ذرا سی جو میرے ٹاپکس ہیں ان سے بہت زیادہ ہٹ کے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے نا میں پاکستان کی جو سیاست ہے نا، اس کی صورتحال جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، تو وہ کافی گہما گہمی کا شکار یا گرما گرمی کا شکار ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب کچھ زیادہ ہی حالات وہاں کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کافی بگڑے ہوئے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی ہے۔ مطلب ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے یہ احساس تو ہوا تھوڑا سا کہ مجھے اس چیز پہ بات کرنی چاہیے، تھوڑی سی اپنے جو مجھے نقطۂ نظر ہے یا میرا جو نظریہ ہے وہ مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میں اس بارے میں کیا سوچتا ہوں، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ ہے جناب کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی وغیرہ اور وہ مولانا کی جماعت سارے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں عمران خان کے خلاف۔ میری نہ تو ان لوگوں سے کوئی مخالفت ہے اور نہ ہی میری کوئی پی ٹی آئی میں دلچسپی ہے، تو میں صرف اپنا جو ہے نا ایک نقطۂ نظر جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا۔ تو میں پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور مولانا کی جماعت جناب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف، وہ تینوں اکٹھی ہوئی ہیں ایک جماعت کے خلاف۔ میری نہ تو ان جماعتوں سے کوئی مخالفت ہے اور نہ ہی میری کوئی عمران خان سے یا اس کی جماعت سے یا اس کی پارٹی سے کوئی سیاسی یا دلی دلچسپی ہے کہ میں اس کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں تو صرف جو میرا نقطہ نظر ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم کے ذریعے، جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو میرا بات کرنے کا اس میں یہ مقصد یہ ہے کہ جناب کہ پاکستانی عوام کو ان لوگوں نے 70 سال سے، جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے یہ پاکستان بنا اور ان کی پارٹیاں اقتدار میں آ رہی ہیں تقریباً 70 سالوں سے یا 30-35 سالوں سے، یا جو بھی وہ بات کرتے ہیں، اور تو انہوں نے آج تک سڑکیں بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور وہ سڑکیں بھی اس طرح کی بناتے ہیں کہ جب بھی ان کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو وہ انہی سڑکوں کو ادھیڑ کے دوبارہ انہی سڑکوں کو مرمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آج تک نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی اچھا تعلیمی معیار جو ہوتا ہے، معیار تعلیم یا نظام تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، نہ انہوں نے اچھے ہسپتال بنائے ہیں جہاں پہ وہ اپنا خود کا علاج کروا سکیں۔ اپنا علاج کروانے کے لیے وہ لندن جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، اور جو پاکستانی عوام ہے وہ وہیں پہ دھکے کھاتی اور مرتی ہے، تو جس کی ان کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، ذرا بھی، بالکل بھی۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے پاکستانی عوام کو 70 سالوں سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ایک ہی لالی پاپ دے کے سڑکیں بنا دی، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو جو اصل گورنمنٹ کا کام ہے وہ انہوں نے کبھی نہ کیا، نہ کرنے کی کوشش کی ہے، نہ انہوں نے اس چیز کا شعور عوام کو دیا ہے۔ تو جو لوگ، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے نکل کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں، تو ان کی مثال آپ اس طرح کہہ لیں کہ وہ ٹرک کو کراس کر کے، اس ٹرک کو کراس کر کے آگے نکل آئے ہیں، جہاں پہ ان کو دوسرے ملکوں میں آنے کے بعد ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی بات کی وجہ سے ہی وہ پارٹیاں جو ہیں وہ اوورسیز ووٹنگ کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بندہ باہر چلا گیا اس کو پتہ چل گیا نا کہ گورنمنٹ کس طرح چلتی ہے۔ مطلب اس کو یہ پتہ ہوگا نا، اس کو شعور آئے گا نا اس بندے کو، ہم جب یہاں پہ آتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ہم آ کے دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ گورنمنٹ کس طرح کام کرتی ہے، گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم ہو گیا تو ہماری جو باریاں ہیں، ہم نے جو باریاں رکھی ہوئی ہیں آنے جانے کی 5-5 سال کی، ہم نے جو رکھا ہوا ہے ٹائم کہ ایک بار نواز شریف اور ایک بار زرداری آئے گا، تو یہ ان کا سسٹم بند ہو جائے گا، یہ ان کا سسٹم رک جائے گا، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو صرف عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، یا جو پارٹی کام کرنے والی ہوگی اس کو ووٹ دے گا نا، نہ کہ ان کی باتوں میں آ کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے۔
اور یہ وہی زرداری اور وہی نواز شریف ہیں جو آج سے پہلے الیکشن جیتنے سے پہلے جو اپنی کمپین چلاتے ہیں تو اس کے اندر زرداری کو نواز شریف کہہ رہا ہوتا ہے کہ زرداری جب تک تم نے نہ بتایا کہ یہ 6 ارب ڈالر کہاں سے تم نے لیا اور جب تک یہ واپس نہیں آئے گا پاکستان میں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اور وہی شہباز شریف صاحب جناب اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زرداری میں نے تمہیں لاڑ کا نہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام بھی شہباز شریف نہیں. یہ وہی زرداری اور نواز شریف ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا گوارا نہیں پسند کرتے تھے اور آج ایک دوسرے کو یہ جھپیاں ڈالتے پھر رہے ہیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے, اپنی حکومت بچانے کے لیے. تو پاکستانی عوام کو یہیں سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ لوگ ان کے حق میں نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے. یہ صرف اپنی کرسی, اپنا اقتدار اور اپنے پیسے کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو خود سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. ابھی آگے عمران خان کی بات. عمران خان وہ بندہ ہے کہ جسے نہ تو وہ خود ہی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اسے کوئی سیاست کا یا کرسی کا کوئی شوق نہیں ہے. وہ اگر ہارتا بھی ہے تو وہ گھر جا کے بیٹھ جائے گا کیونکہ اس نے اپنا کوئی پیسہ نہیں بچانا, اس نے اپنی کوئی کرپشن نہیں بچانی جس کے لیے وہ آ کے مقابلہ کرے ان لوگوں سے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے اگر یہ لوگ جیتتے ہیں تو پھر یہ لوگ آئیں گے دوبارہ اقتدار میں اور انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہیں, اپنے محل بنانے ہیں, اپنی جائیدادیں بنانی ہیں. انہوں نے عوام کے بارے میں نہیں سوچنا. جو عمران خان ہے وہ چلو کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہے نا عوام کے لیے, کر تو رہا ہے نا. جو کچھ بھی اس نے اب تک اپنی سیاست میں کیا ہے وہ لانگ ٹرم ایک کہتے ہیں نا کہ کیونکہ اس نے ملک کو آگے لے کے جانا, نہ کہ اس نے ملک کو مزید پیچھے یا قرضوں میں ڈبونا. مہنگائی جو ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پہ چلا رہے ہیں کہ مہنگائی ہوگی, مہنگائی تو پوری دنیا میں ہوئی ہے, یہاں پہ بھی مہنگائی ہوئی ہے. تو اب یہاں بھی ہم کہیں کہ عمران خان نے آ کے مہنگائی کر دی ہے, حالانکہ اس کی گورنمنٹ تو پاکستان میں, تو مہنگائی تو یہاں بھی کافی بڑھ گئی ہے اب, بلکہ اگلے مہینے سے اور بھی مہنگائی بڑھنے والی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو چالیں ہیں, ان لوگوں کے جو مقصد ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو آپ اپنا جو ووٹ ہے وہ آپ صحیح طریقے پہ, صحیح بندے پہ آپ استعمال کریں تاکہ جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں. اگر آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو تو بد دعائیں دیں گی, لیکن جو ان کی آنے والی نسلیں وہ ان کو دعائیں ضرور دیں گی. تو بات یہ ہے جناب کہ اپنا ووٹ صحیح بندے پہ استعمال کریں تاکہ آپ کا فائدہ ہو, آپ کے ملک کا فائدہ ہو اور آپ کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو. تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا میسیج آپ لوگوں کو سمجھ اگر آ گیا ہو تو آپ فیوچر میں آنے والے مستقبل میں جو بھی الیکشن ہوگا اس کے اندر آپ صحیح بندے کو ووٹ دیں. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی جو ہے نا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. میں تو صرف اپنا نقطہ نظر, اپنا موقف پیش کر رہا ہوں اس موضوع کے اوپر کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دیا کریں. میرا بھائی سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا کریں. یہ ووٹ دینا صرف ووٹ دینا نہیں ہوتا, یہ آپ کے آنے والی زندگی کا فیصلہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس ملک میں رہنا ہے, اس ملک کی ترقی کے لیے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. تو آپ کے ووٹ سے ہی جو گورنمنٹ آئے گی وہی اس کی ترقی کے لیے کام کرے گی. اگر گورنمنٹ نے صرف اپنی باریاں لینے کے لیے آنا ہے تو انہوں نے آپ کا تو نہیں نا سوچنا, انہوں نے صرف اپنا پیسہ بنانا ہے, اپنے بچوں کا سوچنا ہے. جو انہوں نے پہلے ہی خیر بہت زیادہ انہوں نے اتنی کرپشن کر کے اتنا کچھ بنا لیا ہوا ہے, تو وہ لوگ مزید اب یہی کچھ ہی کرتے رہیں گے کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے تو کوئی احساس نہیں ہے. تو کیونکہ اگر اتنا ہی ان کو ہوتا تو اب تک یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ادھر لندن میں جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا. جب ان کا احتساب شروع ہوا تو تب سے انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا اور وہ بہانے سے یہاں آ گئے, لندن آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تب سے. اور اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا, اتنا کوئی ہسپتال بنایا ہوتا جہاں ان کا خود کا علاج ہو سکتا تو وہ پھر تو ہم بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا. ان کے اپنے خود کے علاج کے لیے وہاں پہ ہسپتال نہیں ہے جو کہ وہ یہاں علاج کروانے آتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں وہ لوگ, یہی وہ صرف اپنا پیسہ بنانا چاہتے ہیں, اپنی گورنمنٹ بچانا چاہتے ہیں. تو
ان لوگوں سے ذرا بچ کے جی ہون، بہت ہو گیا. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اور مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ. تو جیسے ہی مجھے کوئی نئی نیا کوئی ٹاپک ملے گا یا کوئی نئی چیز میرے سامنے آئے گی تو میں ضرور ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اپنا تجربہ یا اپنا موقف یا اپنا ایکسپیرینس. تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.